بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ آج اپنے طریقے پہ سب کچھ کر رہے ہو، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خواہش کے لیے نہیں کر رہے ہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے ہو۔ اپنی خوشی کے لیے کام، اپنی خوشی کے لیے عبادت، اپنی خوشی کے لیے اعتکاف، اپنی خوشی کے لیے روزے، اپنی خوشی کے لیے حج، اپنی خوشی کے لیے بچوں کی پرورش، ہر چیز اپنی خوشی کے لیے ہے، اللہ کی خوشی کے لیے نہیں کر رہے۔ اب یہاں پہ 7 دن کے بعد آپ کو خون بھی جاتے رہے گا، آپ روزہ رکھیں گے، آپ نماز بھی پڑھیں گے، آپ حج بھی کریں گے، ہر چیز اجازت ہے، کیونکہ یہ بیماری ہے، یہ حیض نہیں ہے، یہ بیماری ہے۔ بیماری اگر ہے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ڈن، کلیئر ہو گئی بات۔ اگر چلو ہم عورتوں کو اگر جماعت سے پڑھو گے تو لڑتے، تیرے بال میرے ہاتھ، میرے بال تیرے ہاتھ، ہاں یا نا؟ بولو بولو، ہاں یا نا؟ ہاں بھائی، جماعت کو بولتے تھے یہ میری جگہ، وہ تیری جگہ، یہ میرے بچے، وہ تیرے بچے، تمہیں ہٹو ادھر سے، میں ادھر بیٹھتی ہوں، نہیں ادھر فین ہے میں ادھر بیٹھتی ہوں، نہیں ادھر کونا ہے ٹیکا لگانا، نہیں ادھر کونا، ناٹ الاؤڈ۔ پیاری بہنوں، آپ سب نے مہینہ بھر ستایا مجھے، آپ سب نے 1 مہینہ ستایا مجھے، آج راز کھول کے بھیجوں، پھر کبھی آپ ایسا نہیں کرنا، معافی مانگ لینا، کیونکہ محنت کر کے نمازیں پڑھی ہیں، بڑی کوششیں کر کے نمازیں پڑھی ہیں، گھر چھوڑ کے آ کے پڑھی ہے، نادان ہے میں بھی آپ بھی، ہم پورے نادان ہیں، ہم پورے کمزور ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ نے عورت پہ رحم کیا ہے، جماعت کے لیے دیا نہیں گیا ہے۔ اگر جماعت کے ساتھ اگر پڑھیں گے کتنا اجر ملے گا؟ کتنا اجر ملے گا؟ 20 پر 7 مرتبہ آپ نے نماز پڑھنے کا اجر ملے گا، 27 ٹائمز۔ اب رمضان میں 70 بار کا ثواب ہے، یا 700 کا ہے، یا 7000 کا ہے۔ اگر آپ نماز پڑھیں گے تو شیطان، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، کئی بہن کہتے ہیں ہم اوپر کھاندہ لگا لیں گے، نیچے پیر کو پیر نہیں لگائیں گے، ہم کھاندہ لگا لیں گے تیار ہیں، پیر لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم پیر لگانا نہیں چاہتے۔ یہ میرے اور تمہارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کہا ہے، بخاری مسلم میں کہا ہے۔ یہ کتابیں کیوں رکھنا ہے؟ یہ کتابیں کیوں پڑھنا ہے؟ کیونکہ عمل کرنے کے لیے۔ ان کتابوں میں لکھا ہے، اگر نہیں لکھا ہے آپ سب جاننے والے ہیں، کئی عورتیں جاننے والے ہیں، عالم بھی بیٹھے ہیں، حافظ بھی بیٹھے ہیں، جانتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے۔ کیوں اس بات کو ڈینائی کرتے ہیں؟ آپ کی ٹانگ کسی کو لگا لینے سے آپ کی میری ٹانگوں کی دولت چلے جائے گی کیا؟ قدموں سے جنت چھین لی جائے گی کیا؟ قدموں سے زمین چھین لی جائے گی کیا؟ یہ قدم زمین پہ رکھنے کے لیے آج اگر ہے رات قدر کی، وہ اللہ جانتا ہے، زمین پہ ایک بار جگہ نہیں ہوگی، اتنے فرشتے آئے ہوئے ہیں عبادت کو لے جانے کے لیے، اپنے بندوں کی عبادت کی اتنی قدردان ہے، وہ اتنا قدر کرتا ہے رب العالمین، میرے آپ کے شوہر بچے ماں باپ نہیں کرتے، اتنی وہ قدر کرتا ہے، بڑا پیارا ہے رب، ہر غلطیوں کو پیار پیار سے سمجھا کے ہمیں نکال دیتا ہے برائیوں سے نکال کر نیکیوں کی طرف لے چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے برائیوں کو تو چھوڑ دے، نیکیوں پہ تو عمل کر لے، نیکیاں تو اتنے کر لے، تیرے برائیوں کو اٹھا کر میں نیکیوں میں جمع کر دوں گا، تیرے گناہوں کو زندگی بھر کے 60 سال کے بھی، 40 سال کے بھی، 30 سال کے بھی گناہ تیرے ہیں، پورے اٹھا کر نیکیوں میں دے دوں گا۔ کون ہے ایسا؟ کوئی ہے آپ کے ٹیچر بھی، ماں باپ بھی کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ دیکھو بات کو مانو، آج میرا چیپٹر وہی ہوگا، آج کی تعلیم و تربیت میری یہی ہوگی، اللہ کی بات کو مانو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانو، ہماری جاگیر کو چلے جانے دو، ہماری جان چلے جانے دو، ہمارا مال چلے جانے دو، یہ عارضی دنیا ہے، 4 دن کا ساز و سامان ہے، یہ 1 مہینہ ہمارے پاس نہیں رہا، 26 دن گزر گئے ہمارے ہاتھوں سے، 26 دن پانی ایسے ہاتھ سے ایسے اڑ گئے کہ ہم نے جو کما لیا، جو عبادت کر لیے، جو اپنے بچا لیے، ورنہ جو نہیں کرے بازاروں میں گھومتے رہے، بس گھومتے رہے، اگر ان کا نام لکھ دیں گے موت،
लिख देंगे बीमार, छीन लेंगे आंखों की रोशनी, या छीन लेंगे औलाद, या कुछ कर देंगे अल्लाह ताला, कोई कुछ नहीं कर सकता। तड़प तड़प के अल्लाह ताला को पुकारेंगे ताजुद में। अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं जब उनको तकलीफ पहुंचती है मेरे पास आते हैं। देखो अल्लाह की बात मैं बताती हूँ उन्हीं के अंदाज में जो मैंने आयतों को पढ़ा है। मेरे पास आते हैं और जैसे तकलीफ आती है जैसे आकर मुझसे गिड़गिड़ाते हैं, मुझसे फरियाद करते हैं, ऐसे करते हैं, इबादत करते हैं, नमाजें पढ़ने लगते हैं, तिलावतें करने लगते हैं। जैसे उनकी तकलीफ में हटाता हूँ ऐसा करते हैं जैसे से मुझसे मांगा ही नहीं, जैसे मेरे पास आए ही नहीं। कहाँ दौड़े जाते हो, कहाँ उल्टे पैर जाते हो, आओ मेरी तरफ आ जाओ, आओ ना, फफिरू इल्लल्लाह, आओ दौड़ कर आ जाओ ना, मेरे पास आओ। रब बाहें खोल के बुला रहा है, आओ मेरे पास। अल्लाह अपनी बाहें, वो रहमत की बाहें खोला हुआ है, ताज छोड़ के, तख्तो ताज छोड़ के आया हुआ है, अर्श छोड़ के आया हुआ है, सातों आसमान को छोड़ के आया हुआ है, बाहें फैला रहा है अपना रब। कहता है तू मुझे आ, ये कदम मैं दौड़ के आता हूँ, तू मुझे बुला, मैं बाहें खोल के आ। मैं अल्लाह कैसे कहते हैं ये बातें, मतलब आता नहीं है। मिसाल ऐसा है, हम अल्लाह को कहते हैं अल्लाह तू मेरा कान बन जा, मतलब कान से कोई गुनाह की बात नहीं सुनेंगे। अल्लाह मेरा तो हाथ बन जा, यानी कि हाथ से बुराई नहीं करेंगे। अल्लाह तो मेरे कदम बन जा, कदम से बुराई नहीं करेंगे। ये दुआओं को समझते नहीं है। देखो नमाज जब खड़ो जमात के साथ बाकायदा, जैसे एक संकल होती है, ऊपर भी एक कड़ी नीचे भी एक कड़ी, ठीक है बहन, ऊपर भी एक कड़ी नीचे भी एक कड़ी, दो कड़ी जुड़ गई, ऐसी कड़ी एक लाइन पूरी हो जाएगी। सफ़ें बांध के खड़े होंगे, सफ बांध के खड़े होंगे क़यामत के दिन। चोरों की सफ, नेकों की सफ, बदकारों की सफ। हम किस सफ में होंगे, जमाती में, अहले हदीस में, सुन्नी में, किस में? आज जो तुम फिरके बना रहे हो, जो जुदा जुदा करके अपने आप को रखे हो, कहाँ है? हर घर में कुरान करीम है? अलग है? माना अलग है? हम क्यों अलग हैं? हम क्यों अलग हैं? हम काले हैं, गोरे हैं, मोटे हैं, गिड्ढे हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, मगर ये सब अपने नसीब के हैं, मगर दीन एक ही है। अल्लाह ताला की बात को मान लो। अल्लाह ताला कहें दुनिया खेल तमाशा है, दुनिया एक खेल तमाशा है, आरजी दुनिया है, 4 दिन का साजो सामान है। कुछ भी मिला शुक्र कर लो, कुछ भी मिला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन ना कहें, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल कहें। अल्लाह ताला कहते हैं देखो तुम जो तकलीफ़ उठा रहे हो ना, देखो फ़िरौन के लोगों को उन्होंने कितनी तकलीफ़ उठाई। तुम तकलीफ़ उठा रहे हो ना, देखो नूह अलैहिस्सलाम के लोगों को उन्होंने कितनी तकलीफ़ उठाई। फिर तुम्हारी तकलीफ़ पे अल्लाह ताला कहता है देखो ना उनको लूत अलैहिस्सलाम के ज़माने में अल्लाह ने कैसे अज़ाबात दिए। फिर अल्लाह ताला कहते हैं देखो ना वो नाखे की ऊँटनी को कैसे उन्होंने पानी पीने के लिए अल्लाह ताला ने कहा था एक दिन पानी पीना, दूसरे दिन वो दूध देती है पीना, तो लोगों ने क्या कहा 2 दिन भी पानी चाहिए। फिर बोले मछली ना पकड़ना हफ्ते के दिन, तो बोले नहीं हम मछली हम हफ्ते को ही पकड़ेंगे। अब अल्लाह ताला सूरह जुम्मा में कहते हैं जुम्मा अज़ा हो गई, नमाज तक खरीदो फरोख्त नहीं करना। जाके देखो वहाँ पे मस्जिद पे, कादरिया मस्जिद पे अज़ा होने के बाद सारे मर्द बाहर करके टोपी वगैरह, जुब्बे, अतर, बखूर सब ले रहे होते। अल्लाह ताला की बात को मना करना ही तो कुफ्र है। अल्लाह से दुआ मांगो हमें कुफ्र से हमें नफ़रत दे, अल्लाह नाफरमानी से नफ़रत दे, गुनाहों से नफ़रत दे, हर बुराई से नफ़रत दे, तेरे अहकाम पे हमें तू चला दे, तेरी नाफरमानी से हमें बचा ले। देखो माँ की नाफरमानी, माँ कहती है चलो बेटा उठो नमाज पढ़ लो, नहीं अम्मी ज़रा सोना है। आपके बच्चे क्या करेंगे? आपको बच्चे नहीं होंगे, आप बड़े नहीं होंगे, अम्मी जाना नहीं बनोगे, हैं? अभी अभी चोरी चोरी से खेलते हो मैं अम्मी हूँ, बाद में रियल में अम्मी खेलोगे तो कैसे खेलोगे? बच्चों को समझाओ तुम किसी की अमानत हो, दीन बच्चों को ले जाके दो, ये अमानत है। वसीयत करना बच्चों से, शिरक ना करें। और नबियों ने वसीयत की अपने औलादों से शिरक ना करें, एक रब की इबादत करें, उनकी इबादत करें जो अपने नबी हैं, सारे नबियों के इमाम, सारी किताबों की इमाम हमारी ये कुरान है। कुरान करीम ऐसा है कि हमारा दुख फिक्र व गम हट जाता है। अगर कोई बीमार होता है वदू बनाने भी नहीं होता, सजदे में गिर जाओ, अल्लाह से फरियाद करो अल्लाह मुझे तकलीफ़ हो रही है,
اللہ تعالیٰ کہتے قرب حاصل کرو. جو قرب حاصل کرتا ہے وہ جنت میں رہتا ہے. جو میرے قریب رہتا ہے اس کو جنت دیتا ہوں. جو قرب حاصل کرتا ہے اس کو میں باغات دیتا ہوں. جو میرا قرب حاصل کرتا ہے اس کو میں بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں دیتا ہوں. یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ. قرب کا مطلب آپ کو نہیں معلوم ہے. مطلب 2 سیکنڈ میں لا الہ الا اللہ. کچھ بھی ہو گیا توکلت علی اللہ. ہر بات میں کسی کو دیکھے ماشاء اللہ, کوئی دیکھے سبحان اللہ. چھوٹی چھوٹی باتیں قرآن کریم میں. یہی قرآن کریم ہے, کوئی بڑی باتیں نہیں ہیں. آپ کو پہاڑوں کو اٹھا کر لانے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے. شوہر کے ساتھ تھوڑا کھانا بنا کے کھلا دو, آپ کو ثواب مل جائے گا. تھوڑے گھر میں جو مہمان آتے ہیں مہمان نوازی کرو. مردوں کے ساتھ پردے سے رہ لو. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. بیمار ہو گئے, بیماری آ گئے, اللہ تعالیٰ سے وہ دعائیں مانگو, اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ دیں گے. اللہم رب الناس مصیب الناس. ہر بات میں اللہ تعالیٰ کی بات, ہر بات میں اللہ تعالیٰ کی بات. اب مذاق لگتا ہے نا, پاگل عورت ہے. ابھی دیکھو شیرین اور فرحات انہوں ایک دوسرے کو کیا کہے, لیلا اور مجنو کی بات سب کو, بچوں کو بھی معلوم ہے. لیلا 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 بولتے گھومتا رہا. نہیں آج تک مشہور ہے نہیں ہے. لیلا کیسی تھی, کوے کی جیسی تھی, گوری بھی نہیں تھی, کوے کی جیسی تھی. لیلا 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 بولتا رہا. آج ہمیں اللہ 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 سبحانہ تعالیٰ, وہ بھی نام ادب. کس کو پکار رہے ہو؟ یہ بڑی ماں ہے, بیٹی ہیں, ہم کیسے پکاریں گے؟ امی جان. بڑے ادب سے بات کریں گے. اب بزرگ ہیں, ادب سے بات کریں گے. وہ کتنا بڑا بزرگ ہے, کتنے صدیوں پرانا ہے, کتنا عظیم شان والا ہے. اتنی تو اللہ تعالیٰ کہتے پل میں تم کو ہٹا دوں گا, پل میں دوسری بستی لے کے آؤں. مان لو نا میری بات. یہ 4 دن کا ساز و سامان ہے. تمہارے لیے بہتر گھر میں نے اچھا رکھا ہے. بہت اچھا گھر ہے, بہت اچھے بچے ہیں, بہت اچھا ہے سب کچھ تمہارے لیے. زمین و آسمان سے بھی بڑی ہے تمہارے لیے جنتیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رمضان میں نے بھیجا ہوا ہوں تمہارے لیے, تاکہ صحابہ نے کہا تھا اے اللہ کے رسول, باقی قوموں کو آپ نے, اللہ تعالیٰ نے کئی لمبی لمبی عمر دیے ہیں, اور ہمارے لیے اتنی چھوٹی زندگی ہے, ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو بھیجا تاکہ ہمیں 900 سال 200 سال کی زندگی نہیں ملی ہے. اگر میری زندگی میں فار ایگزامپل مجھے اگر اللہ نے 80 پر 3 سال اگر دیے ہیں, مجھے ابھی بڑی لمبی زندگی ہے میرے پاس, 80 پر 3 سال اگر مجھے اللہ تعالیٰ دیے ہیں, 80 پر 3 سال میں ایک سال, چلو 12 سال تک تو سمجھ نہیں رہے گی, 15 سال بھی چھوڑ دو, 20 سال بھی چھوڑ دو, 60 پر 3 سال اگر میری زندگی میں بلاغت کے بعد, جوان ہونے کے بعد ہر سال اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں گی تو کتنی زندگی پاؤں گی میں. ہر سال 80 پر 3 سال اور 4 مہینے, 80 پر 3 سال 4 مہینے, 1 سال میں آپ کی عمر کی اتنی آپ کو عبادت مل رہی ہے, یہ ایک رات میں. مگر وہ رات کون سی نہیں بتایا گیا. یہ 27 نہیں ہے, 20 کی رات, 21ویں ہوتی ہے, اس کے بعد 23 کی رات ہوتی ہے, نہیں 21 23 25 27 29, 5 راتوں میں ڈھونڈ لو. 80 پر 3 سال میں جیوں گی یا اس کے اندر مر جاؤں گی مجھے نہیں معلوم ہے. آپ کو اگر کمانا ہے, آپ کو مینشن چاہیے, بڑا محل چاہیے, اس پہ ورک آؤٹ کرنا ہے, اس پہ محنت کرنا ہے. طریقہ میرا اور تمہارا ہمارے گھروں میں ہے. ہم کپڑے پہنتے ہیں اپنے طریقے کے, ان کو دیکھو الگ کپڑے, ان کو دیکھو الگ کپڑے, ان کو دیکھو الگ طریقے کے کپڑے, ہم پورے کپڑے الگ الگ طریقے کے پہنے ہیں. کوئی بات نہیں گھر کے اندر, کوئی بات نہیں گھر کے اندر, گھر کے باہر جب جائیں گے ایک طریقہ ہونا چاہیے اسلام کا. پردہ, رنگ برنگ کے پردے نہیں ہوتے, رنگ برنگ کے کلرفل کر کے خوبصورتی کے لیے پہنا جاتا ہے. رنگ برنگ, اللہ تعالیٰ کہتا صبغۃ اللہ, میرے رنگ میں رنگ جا. جو انسان اللہ کے رنگ میں رنگتا ہے وہ رنگوں کو باہر نہیں پہنتا ہے. سارے رنگ اللہ کے رنگ, میرے رنگ میں رنگ جا, میرے رنگ میں رنگ جا. جو انسان اللہ کے رنگ میں رنگنا چاہتا ہے اس کی بات پہ کرے گا زندگی, اس کی بات پہ پردہ کرے گا,
اس کی بات پہ اسٹائل کرے گا. اسٹائل کرنا منع نہیں ہے. بیویاں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پتلا ایسا ٹرانسپیرنٹ کپڑے, ایک دلہن کی شادی ہوتی ہے تو ایسی پتلا لباس اٹھا کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتی ہیں, تم پہن لو. ہاں ہم نہیں پہنتے. تو کہتی ہیں ہمارے شوہر جب ٹرن آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, ہم ایسا لباس پہنتے تھے. یہ دین ہے, یہ دین مصطفیٰ ہے, یہ دین محمدی ہے. مگر یہ کپڑے پہن کر ہم بازاروں میں چلے جاتے, میں نہیں جا رہی ہوں, کئی عورتیں بازاروں میں چلے جاتے ہیں. اب بیڈ روم اور روڈ فرق ہے نا, فرق ہے نہیں ہے. اب بیڈ روم کی چیز عورتیں روڈ پہ لے کے جا رہی ہیں, ایسے کپڑوں کو, ایسے برقعوں کو, ایسے برقعے پہن کے, ایسے جالیاں ڈال کر ہم باہر جا رہے ہیں. اب بیڈ روم میں اور اس میں فرق نہیں رہا تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے جانور سے بھی بدتر, کتے سے بھی بدتر, گھوڑے سے بھی بدتر, 4 پاؤں کے جانور سے بھی بدتر. کیوں؟ آج میں بتاتی ہوں انشاءاللہ. کیونکہ کتا باہر وہ اپنی ہم بستری کرتا ہے, کتا سیکس باہر روڈ پہ کرتا ہے نا. آج لڑکیاں لڑکوں کو منہ میں یوں کس روڈ پہ دے رہی ہیں, گلے یوں مل کے جا رہی ہیں, کتوں کے جیسے, جانوروں کے جیسے. اللہ تعالیٰ ایک بات جو کہتا ہے نا, میں تو دیوانی ہو گئی اپنے رب کی. میں کہہ رہی تھی, میں کتے کو بڑے غور سے رات کو 2 بجے روڈ پہ جا کے گلی میں کھڑ کے دیکھ رہی تھی, جب سب سارے سو رہے تھے. کتے کو کیوں اتنا تم بول رہے ہو اللہ تعالیٰ, جانوروں کو کیوں بول رہے ہو؟ تو دیکھتی ہوں روڈ پہ سب گندگیاں ہو رہی ہیں, کتے روڈ پہ کر رہے ہیں. جانور لباس نہیں پہنتا, اس کی شرمگاہیں کھلی رہتی ہیں. آج لڑکیوں کی پورا چیسٹ کھلا رہتا ہے, شیپ پورا کھلا رہتا ہے. یہ کتے جانوروں کی طرح ہم جا رہے ہیں. ہاں یا نا؟ یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے نا, قرآن کہہ رہا ہے نا. سورہ الاعراف میں لکھا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے, ہم پڑھے نا, پورا مہینہ پڑھائی نا مانے سے صبح میں نے. اس لیے تم لوگوں کو کہتی ہوں بچوں کو دین پہ بھیجو, قرآن پہ بھیجو. قرآن جب پڑھایا جاتا ہے پڑھنے دو, آنکھوں سے جب دیکھیں گے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ڈریں گے. کیونکہ ہمیں علم نہیں تھا, ہم نے بھی خطا کیے, ایسا نہیں کہ تم کرے ہو ہم بھی کریں. میں نے بھی خطا کی, مجھے نہیں معلوم تھا. قرآن حفظ بن جانے کے بعد, حافظ بننے کے بعد بھی سمجھ نہیں آئی تھی. جب معنی پڑھنے کے بعد اللہ کی ایک ایک بات سمجھ میں آتی ہے. جانور روڈ کے اوپر ایک دوسرے کی ہڈی چھینتے ہیں, جانور ایک دوسرے کا گوشت چھینتے ہیں. آج مسلمان ایک دوسرے کا حق چھین رہے ہیں, آج ایک دوسرے کی دولت چھین رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جانور کے جیسا اس لیے کہا ہے. میرا رب ایک ایک بات سچ کہا ہے, آنکھیں کھول کے دیکھو, ہم جانوروں سے بدتر ہیں. اب کتا اور بلی میں بھائی بہن نہیں ہوتے, ماں باپ نہیں ہوتے. آج انسانوں میں باپ بیٹی کے ساتھ ناجائز تعلقات چل رہے ہیں, بے پردگی چل رہی ہے, دوپٹے نہیں اوڑھ رہے ہیں, لیگنگ سائٹ پہن رہی ہیں, پورے ننگیاں ہو گئی ہیں. یہ جانور سے بھی بدتر اللہ نے کہتا ہے. ہاں یا نا؟ ہاں یا نا؟ بولو نا, ہاں یا نا؟ ہم کر رہے ہیں نا, اپنی بچیوں کو ہم جانور بنا رہے ہیں, جانوروں کی تربیت دے رہے ہیں. ہم انسان بنو, اشرف المخلوقات بنو, پردے میں آ جاؤ, غیر مردوں سے کنارہ کشی کرو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آواز میں وہ نہ لے کے آؤ کہ تمہاری آواز میٹھی میٹھی رہے. ایک بچی حافظ قرآن, میں نے کہی بیٹا نہیں, تھوڑا سا آواز ذرا لے آؤ بیٹا, ذرا موٹی لاؤ. نہیں, وہ بچی ڈر کے مارے اپنی آواز کو صحیح کر رہی ہے قرآن میں. اللہ راضی ہو جائے گا. وہ کیوں راضی ہوئی؟ اللہ کی خاطر. میں بولی بیٹا معاف کر دینا, میں نے آپ کو کہا یہ قرآن سے. میں کوئی بھی بات عاجزی سے لے جاؤں, نرمی سے لے جا کے پہنچاؤں, کیونکہ آرڈر ملا ہے قرآن کے اندر. کوئی بھی غلط کرتا ہے, زنا کرتا ہے, کوئی بھی برائی کرتا ہے, یہاں تک کہ قانون ہے قرآن کریم میں, کوئی عورت کو کسی نے دیکھا زنا کرتے ہوئے, آ کے معاشرے میں اگر بتائے, جو آ کے بتاتا ہے اس کو 80 کوڑے لے کے مارو. جو بتاتا ہے کوڑے مارو. کائے کے لیے؟ آ کر معاشرے میں مسلمانوں کا نام خراب ہو رہا ہے. یا 4 گواہ لے کے آؤ.
4 गवाह वो नहीं लेके आता, उसको मारो। शौहर अगर देख लिया बीवी को जनाबती करते वक्त, कानून कुरान के पढ़ के सारी औरतें दंग हो गई हैं। 4-4 घंटे हमने 5-5 घंटे बैठ के पढ़े हैं, सुबह के 11 से इतनी लंबी देर तक कुरान को फैला। यूट्यूब में जिसका नाम है दे दो, कुरान जो मैंने सारा महीना पढ़े हैं पहुंचा देते हैं, आप सुन लो, समझो, जो लिखा है उसके अंदर, कोई फिरका नहीं है। जो फिरका बनाएगा, सूरह नाम में अल्लाह ने कह दिया, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से नहीं है। फिरके जो जुदा जुदा करेंगे वो काफर बन जाएंगे। हम फिरके नहीं करेंगे। आल इमरान में भी है, अनाम में भी है, सूरह नाम में आता है, मैंने आपको याद दिलाया हुआ है। ठीक है, हाँ हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब बात क्या हो रही है यहाँ पे? कानून, कानून अल्लाह ताला का कानून, कानून बाप दादा का कानून, अमिताभ बच्चन का कानून, बचपन में जो आपकी माओ ने हमने देख के जो करे हैं वो नहीं, मुगल आजम का कानून नहीं, मोदी सरकार का कानून नहीं, शेख मोहम्मद का कानून नहीं, शेख सलमान का कानून नहीं। आज हजपो सब बुला रहे हैं बगैर महरूम के, बगैर शौहर की इजाजत के, ऐसे ही आ जाओ, हज हो जाएगा, कोड़े मारेंगे अल्लाह ताला, फेंकेंगे। नहीं है कानून, नहीं है कानून, बिल्कुल है नहीं। मेहर अदा करना, मेहर कितना देना, निकाह हो गया, अगर तलाक हो रहा है तो अगर लड़की मियाँ दोनों में ना इत्तेफाकी है, बुलाओ खानदान के, वो खानदान के भी ये खानदान के भी, 2 खानदान को बुलाओ, बिठाओ, समझाओ, बात करो। बिल्कुल भी नहीं है तो तलाक होगा। करोड़ बार 1000 बार पुकारेंगे तो ये 1 बार तलाक होगा। लोग कहते सोच के दूर से बोलो तलाक हो गया, नहीं होगा तलाक। तलाकुल मरातान, आयत नंबर याद है ना? तलाकुल मरातान फुरूजहम, 3 माहवारी तक, क्या याद है? 2 2 4, याद नहीं? भूल गए? है, खोलो, खोल के बताओ। आप सब लोगों को मैंने क्यों तैयारी की? कुरान के अंदर है, ये लोगों को दलील बताओ, किसी का घर टूटने से बचेगा। लोगों ने ये दुनिया में बोल दी 1 बार तलाक हो गया तलाक, नहीं है, कोई फिरके का नहीं है। कुरान के अंदर लिखा है 3 माहवारी तक। सबको माहवारी मालूम है ना? पीरियड सबको आते हैं ना? फुरुजुहम अल्लाह ने लिखा है ना, वो अल्फाज में खोल के बताते हैं अल्लाह ताला, 3 महीने की माहवारी तक ये तलाक होता है। अब लोग क्या बोलती? तलाक 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 तलाक, हाँ 234। आपको कभी परेशानी थी किसी को बताने के लिए? हाँ, सूरह बकरा आयत नंबर, ये आयतों को खोल के कुरान के सामने से बता रहे हैं, तो क्यों ना उस बात को मानो? ये कुरान है, इस पे उसके साथ से कंटिन्यू आता है, पूरा कंटिन्यू आता है, पूरा चैप्टर कंटिन्यू है। वहां से मैं बच्ची को सिखाई हूँ, मौजूद थी वो, पुरु जो हम 3 माहवारी से शुरू होता है। ठीक है, समझ गए? ये कानून, दूसरों के कानून को नहीं जाओ, अपना कानून अपने हिसाब से करो। 1 बजे तक बयान करूंगी, 1 बजे को दुआ को बैठेंगे। या बयान कब तक चाहिए? कुरान के पॉइंट्स कब तक चाहिए आप लोगों को? कुरान के पॉइंट्स कब तक चाहिए? हाँ? 1 बजे तक कुरान। अब चलो, नमाज की बात आपने कही, मैं इसका जवाब दे देती हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे तरावी नहीं थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद पढ़े, सारी ज़िंदगी 8 रकात पढ़े और 3 रकात वाजिबुल वितर पढ़े। अगर आपने तरावी पढ़ लिए तो आपको और नमाज नहीं है, आपको तिलावत कुरान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो आप तरावी पढ़ लिए तो आपको तहज्जुद नहीं है, तहज्जुद पढ़ लिए तो क़ियामुल लैल नहीं है। तीनों नमाज़ों का ये एक नाम है, या तहज्जुद है, या क़ियामुल लैल है, या तरावी है। 3 तरह की है। फिर उसके बाद अगर आपको पढ़ना है, सुन्नत ईशान के बाद की 2 पढ़ सकते हैं, या टॉयलेट को जाके आए तहतल वदू की 2 रकात पढ़ सकते हैं। उसके अंदर कुरान लंबा सुनाना है, कितना आपको याद है उतना सुनाना है। ये तरीक़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। ठीक है, यही तो क्लियर करा रही हूँ, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सारे गलत जा रहे हैं। और यही बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, 2 चीज़
ہمارے لیے ضد کرے گی قیامت میں. وہ دونوں چیز اس مہینے میں ہے. کیا ہے؟ اور نہیں، اور نہیں. دین کیا سیکھے؟ رمضان کے روزے. رمضان کے بولے آپ نہیں سنی بیٹا میں سوری. رمضان روزہ اور قرآن. دن میں نہ کھایا نہ پیا، ہر نعمت رہی بھوکا رہا. اللہ تعالیٰ کی خاطر اس کے لیے روزہ گواہی دے گا قیامت کے دن. اے اللہ، یہ بھوکا رہا، یہ پیاسا رہا، میں گواہی دیتا ہوں، میں ضد کرتا ہوں اس کو جنت عطا فرما. دوسری چیز قرآن. رات بھر ہم جاگ کر قرآن پڑھتے رہیں گے. اگر قرآن رات کو پڑھیں گے، آپ کا جواب دے رہی ہوں، نماز نہیں، قرآن. رمضان آیا قرآن کے لیے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان میں نازل کیا گیا ہے قرآن کو. میں اردو میں کیوں بول رہی ہوں قرآن کو؟ کیونکہ ہم لوگ اردو بولنے والے ہیں. پڑھی ہوں عربی میں، سمجھائی ہوں اردو میں. قرآن کی آیتوں کو میں آپ کو پہنچا رہی ہوں. میں بھی ایک مسلمان ہوں، میں بھی اپنا سب کچھ وقف کیا اللہ کی راہ میں. غلط تعلیم نہیں دوں گی. قرآن کی آیتوں کو دے رہی ہوں اردو میں تاکہ آپ لوگ اس کو سمجھ کے چلیں. رات کو قرآن حجت کرے گا. اے اللہ، میں اس کو رات کو جگاتا رہا، رات کو اس کے بستر سے الگ کرتا رہا. اب رات کو کبھی تلاوت نہیں کرتے نا، رات کو قرآن نہیں پڑھتے نا، تو آپ کو کہاں سے حجت بنے گا قرآن؟ کم از کم تہجد میں جب کھڑتے ہو جتنا قرآن یاد ہے وہ پڑھو. جتنا یاد ہے، ایک آیت اگر ہم کو یاد ہے، ایک ہی آیت پوری رات پڑھتے رہو. پورا قرآن یاد نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے. ایک سورۃ الناس سورہ فلق یاد ہے، سورہ ناس سورہ فلق پوری رات پڑھتے رہو. سورہ اخلاص اگر یاد ہے پوری رات اگر پڑھتے رہو. کوئی بات نہیں، سارا کلام اللہ کا کلام ہے، پورا کلام. سورہ المائدہ کی آخری آیت، اللہ تو چاہا تو سزا دے، تو چاہا تو معاف کر دے. یا اللہ، تو چاہا تو میری امت کو سزا دے، تو چاہا تو میری امت کو معاف کر دے. ہمارے نبی نے ساری رات ایک آیت پڑھی، ایک ہی ایک آیت. تو چاہے تو سزا دے دے میری امت کو، تو چاہے تو معاف کر دے میری امت کو. یہ مانگا تھا عیسیٰ علیہ السلام نے. ہمارے نبی پوری رات مانگتے رہے. اسی وجہ سے میں بول رہی ہوں قرآن کریم کو کھولو، مانے سے کم از کم دن کے اندر 5 آیتوں کو پڑھو. اپنی زندگیوں کو صحیح کرو. اس میں کیا لکھا ہے اس میں اپنا لو. اب کھانا پکا کے کچرے میں ڈالتے ہو؟ کیا کرتے ہو؟ کھاتے ہو نا. تو آیت پڑھ کے اپنے اوپر لاگو کر لو، آیت کے اوپر چلو، آیت کو اپنا لو. آیت کو اٹھا کے پھینکو نہیں، نعوذ باللہ من ذالک. ہم نے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن کو پیٹھ پیچھے پھینکا ہوا ہے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے قرآن کو ان لوگوں نے چھوڑا ہوا تھا. اے اللہ، میرے قرآن کو ان لوگوں نے چھوڑا ہوا تھا. اے اللہ، یہ قرآن، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن کو جو چھوڑتا ہے دنیا کے اندر اس کو ہم نے رزق بند کر دیں گے، رزق میں تنگ کر دیں گے، اس کو ہم بیماریاں دیں گے، ہم اس کو تڑپائیں گے، خبر کے اندر اندھا اٹھائیں گے. سورۃ کس میں اندھے کے بارے میں اندھا اٹھایا جائے گا؟ سورۃ طٰہٰ. سورہ طٰہٰ میں اللہ نے لکھا ہے اندھا نکالوں گا خبروں میں سے. آج آنکھیں رکھ کر قرآن کو چھوڑ رہے ہو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مہر لگا دی میں نے ان کے کانوں پہ، مہر لگا دی ان کی آنکھوں پہ، مہر لگا دی دل پہ. ان کے کان میں سے جائے گا، دل کے اندر جائے گا. آنکھوں سے دیکھیں گے، دل میں اترے گا. کان اور آنکھیں، یہ 2 چیز دل کو جاتا ہے، یہ کنیکشن. تو آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کتنے جنازے، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کتنی میتیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کتنوں کو دفنایا ہوا ہے، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ہمیں جانا ہے، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ہمیں بھی جانا ہے، ہمیں بھی سونا ہے، ہمیں بھی اللہ کے پاس روانہ ہونا ہے. جو کمائی یہاں پہ کما رہے ہو وہی کمائی تمہیں یہاں پہ جنت ملے گی. جنت کمانے کے لیے کوئی اور گھر نہیں، یہی سسرال کا گھر ہے، یہی میکے کا گھر ہے. یہی میکے میں کماؤ گے، یہی سسرال میں کماؤ گے، کہیں اور گھر نہیں ہے. یہی شوہروں کے ساتھ زندگی کر کے کماؤ گے، انہی بچوں کے ساتھ کماؤ گے. کیا ملے گا؟ سمجھو میں مر گئی، سمجھو میں مر گئی ایک پل میں. جتنا میں نے کما لی اتنا ہی کما لی. آیت نمبر 12 سورہ یاسین. اور 2 سورہ اور کون سے؟ نہیں قصص نہیں ہے، جاسیہ.
سورہ جاسیہ اور تین سوروں میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے. کل ہی میں نے بتائی, لکھ کے رکھو, یاد رکھنا. 19 آیت نمبر بھی کہا تھا میں نے. 3 سوروں کو یاد رکھنا. گھٹنوں کے بل چلاؤں گا.